عام طور سے صدر جلسہ کی یہ بدنصیبی ہوتی ہے کہ وہ خود رہ جاتا ہے، کرسیاں رہ جاتی ہیں اور مائک، لیکن یہ آپ کی شرافت نفس ہے کہ آپ کچھ سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ محمد احمد صاحب کی تعریف و توصیف میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، اس میں ایک بات کا اضافہ اور کر دوں، اس کے بعد اصل بات شروع کروں گا۔ احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس حادثے اور اس حاطلے اور محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، اس میں خان کا جو لائقہ ہے، خان نہیں، خان کا جو لائقہ ہے، اس کے تحت کبھی کبھی ان کا جاہ و جلال نمایاں ہو جاتا ہے، جلسوں میں بھی اور تقاریر میں بھی۔ میں اردو ہی کے وسیلے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے، ودھان سبھا سے پاس شدہ ہے؟ اردو اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان ہے، مگر کیا آپ کے دروازے پر جو آپ کے نام کی تختی لگی ہے اس میں کہیں اردو ہے؟ اچھا سر، اپنا دروازہ تو چھوڑ دیجئے، اب مسجدوں اور قبرستانوں میں بھی اردو نہیں ہے۔ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ قرآن حکیم نے قوموں کی زندگی کو نیند سے تعبیر کیا ہے۔ کانگریس کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں، قرآن حکیم کا ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ معمولی سی آہٹ میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ذرا غافل سوتے ہیں تو انہیں پکارنا پڑتا ہے، کچھ لوگ اس سے زیادہ غافل سوتے ہیں تو ڈھول اور تاشے پیٹے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر سونے والے کی نیند نہیں ٹوٹتی ہے تو اللہ کا فرشتہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ زندہ انسانوں کی نہیں، مردوں کی جائے پناہ ہے۔ یہ انگریز کے جانے سے پہلے مولانا کہہ رہے تھے، انگریز چلا گیا، زوال، شیخ عبداللہ آتے ہیں، مولانا سے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت میرے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے آپ اس میں کیجئے کچھ۔ مولانا کہتے ہیں میرا بھائی میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر آپ اس میں ہیں کیوں؟ کہا کچھ جائز باتیں منوا لیتا ہوں۔ دلی میں اردو کی کانفرنس ہو رہی ہے، پنڈت جواہر لال نہرو بھی موجود ہیں، مولانا آزاد بھی موجود ہیں۔ مولانا کیا فرما رہے ہیں؟
اردو اور ہندی کا جھگڑا اس دن ختم ہو گیا جس دن دستور ساز اسمبلی نے ہندی کو سرکاری زبان قرار دے دیا. اب کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور یہ جواہر لال یہاں موجود ہیں، ان سے کہو کہ یہ اردو کا حق دلوائیں. کہاں ایک آدمی کہہ رہا ہے کاش مجھے وہ سور قیامت ملتا جسے لے کر میں پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ جاتا. اور اب آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ دیکھیے، ایک غیرت ہوتی ہے قومی غیرت، اور ایک غیرت ہوتی ہے لسانی غیرت. واہ واہ کیا کہنا. آج ہم میں یہ دونوں نہیں ہیں. ہماری قومی غیرت کیا تھی؟ مولانا محمد علی جوہر لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کہہ رہا ہے مجھے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ چاہیے یا قبر کے لیے 2 گز زمین، غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا. اور وہیں حق میں واصل ہو جاتا ہے. یہ تو تھی قومی غیرت، لسانی غیرت. آج ہم میں سے لوگ ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں میں کتنے لوگ علامہ مشرقی کے نام سے واقف ہیں. نائم تھا عنایت اللہ خان، مولانا محمد علی بھی کیمبرج میں پڑھے تھے، عنایت اللہ خان بھی. پورے یورپ میں میتھمیٹکس میں، ریاضی میں ٹاپ کیا تھا. ہندوستان آ گئے. دوسری جنگ عظیم میں انگریز ہندوستان سے سپاہی مانگ رہا ہے. گاندھی جی انگریزی تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے لوگوں سے کہتے ہیں جو انگریزی فوج میں بھرتی ہوگا وہ آزادی کی جنگ کا سپاہی قرار دیا جائے گا. کئی لاکھ ہندوستانی انگریز بھرتی کر کے چلا گیا. اسی بیچ میں علامہ مشرقی نے کہا کہ 50,000 سپاہی میں دوں گا. تو انگریز نے انہیں مدراس کے قریب ایک جگہ ویلور ہے وہاں کے قلعے میں نظر بند کر دیا. وہ انگریزی جانتے تھے، وہ جرمن جانتے تھے، وہ فرنچ جانتے تھے، اردو ان کی مادری زبان تھی، وہ عربی جانتے تھے. اس نظر بندی کے زمانے میں تذکرے کے نام سے قرآن حکیم کی تفسیر لکھ ڈالی 10 جلدوں میں. ہر جلد 1200 صفحے پر ہے. ان کے اس کارنامے کو وہ کون دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے جو دیا جاتا ہے یہودیوں نے قائم کیا ہے؟ میں اس کا نام بھول گیا. وہ اس تذکرے پر اس کمیٹی نے وہ انعام تجویز کیا، لیکن علامہ سے کہا اردو کے بجائے اس کا ترجمہ کسی یورپی زبان میں کر دیا جائے.
انگریزی میں یا کسی اور زبان میں لاکھوں روپے کا انعام ہوتا تھا اس زمانے میں. لسانی غیرت دیکھیے اس کی. علامہ نے کہا کہ اگر میری زبان اردو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو انعام نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہارا انعام میرے کام کا نہیں ہے. تو آپ اپنے کو ناپیں, اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو قومیں اپنی غیرت کے سہارے زندہ رہتی ہیں. لسانی غیرت کا ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں. ابھی 3-4 سال پہلے میں ندوے کی لائبریری میں بیٹھا تھا کہ وہاں کے منتظمین نے 4 آدمیوں کو لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا. میں نے انہیں دیکھا, دیکھتے ہی پہچان گیا کہ تاشقند کے لوگ ہیں. وہیں کہا یہ اردو نہیں جانتے, انگریزی نہیں جانتے, فارسی جانتے ہیں, ان سے بات کر لیجئے. میں کچھ فارسی تھوڑی بہت جانتا تھا, شاید اب بھی جانتا ہوں گا یا بھول گیا ہوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سوویت یونین میں تو یہ قانون بن گیا تھا کہ ساری زبانیں روسی رسم الخط میں لکھی جائیں گی, آپ نے اپنی زبان کیسے بچائی؟ تو انہیں نے کہا ہم نے اپنے گھر کے باہر ایک دکان سجائی, اس میں شراب کی بوتلیں لگا دیں اور لکھ دیا کہ یہاں شراب بکتی ہے. اندر ہم نے اپنے بچوں کو اپنی زبان بھی پڑھائی, قرآن بھی پڑھایا. تو آپ کے ساتھ تو کوئی پابندی ایسی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے گھروں میں آپ کے بچے کیا اردو پڑھ رہے ہیں؟ کون کرے گا یہ؟ جشن آزادی 26 جنوری کے جشن آزادی میں مدارس نے اور علماء محترم نے انبار لگا دیے. علماء نے جنگ آزادی میں قربانیاں دی تھیں. اس سے موجودہ سرکار کو تو کوئی دلچسپی ہے نہیں. آپ کو اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ قربانی دی تھی. وہ تو آپ کر نہیں رہے ہیں. آپ انہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں. وہ کیوں پڑھیں گے آپ کی تاریخ؟ اور آپ کو اپنی تاریخ پڑھانا ہے تو اپنی زبان کے ساتھ چلنا ہے, اپنے لباس کے ساتھ چلنا ہے. قومیں اپنے لباس اور اپنی زبان سے پہچانی جاتی ہیں. تو لباس کا جہاں تک سوال ہے, اس میں ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب ایک طرح ہیں. آج سے 50 سال پہلے ہمارے ملیح آباد میں ایک شاعر تھے, وہ شاد تخلص کرتے تھے. شاد ملیح آبادی. انہی نے اودھی میں ایک نظم لکھی تھی, اس کا عنوان تھا نہرو جی کے گدھے.
تو اس کا کچھ ایک آدھ مجھے یاد رہ گیا ہے، طویل نظم تھی، نہرو بھیا تم تے کہت اپن سبارو پیٹ، اپن گردن کا جلدی باندھو یوں دیس کے چرگے کھیت، تمرے یوں گدھا جتنے ہیں جگدمبا پیرو الاسی، گنگا کریا دیس کی کرییں ستیا ناسی، اسچرن کھیت کا رہی نپیٹ کر روٹی، یا گنگوچھا موڑے پرے گا چتوڑ رہ گئی دھوتی۔ تو اب کسی گاؤں میں نہ کسی کے چوتڑوں پر دھوتی ہے نہ انگوچھا ہے، وہاں بھی پینٹ چل رہی ہے، سب نے پینٹ پہن لی، آپ نے بھی پہن لی۔ تو اردو کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ اردو اتر پردیش کی ودھان سبھا سے منظور شدہ دوسری سرکاری زبان ہے۔ اردو، فارسی، عربی، معین الدین چشتی یونیورسٹی تھی، اس سے اردو نکال دیا، آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی، آپ کو خبر ہی نہیں لرن ہوگی۔ آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔